Assalamu alaikum dear students. Today is 9th of July 2020. This is class 6th, subject General English. Topic the Kashmiri shawl को ही हम continue कर रहे हैं. This is lecture number 3 on this lesson. In yesterday's lecture we have discussed the first para of this lesson. Now we are going to discuss the second para. Page number 54. These shawls are woven on handlooms by men and are about 2 meters long and 1.25 meters wide. Bernier talks about two types of shawls, one made with fine wool, local fine wool, and the other from the soft under-fleece hairs from the breast of the wild goat, the kell goat. The latter much more expensive. In winter, the wild goat found in the high altitudes of Tibet and Central Asia grow a layer of soft hair under their normal coarse hair. This helps them survive in cold at high altitudes. When spring comes, these goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks. Now there are farms where the goat is reared and the wool is collected. The local people gather this fleece called famb in Kashmiri and sell it in Kashmir Valley. We have now farms where the kell goats are reared and the wool is collected on a large scale. In Kashmir and other areas, local goats also produce wool and are combed to remove it, but the shawls made from this wool are inferior in quality to those made from the wool got from the wild goat. چونکہ کل ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو کشمیر ہے یہ دنیا بھر میں شالوں کے لحاظ سے بہت مشہور ہے. یہاں کے جو شالز ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. تو فرانسس برنیئر جو یورپ سے آیا تھا, انہوں نے یورپ میں اس کشمیری شال کے متعلق بہت کچھ بتایا. انہی شالز کے بارے میں یہ پیراگراف بھی بتا رہا ہے. کیا بول رہا ہے کہ یہ جو شالز ہے دے آر وون آن ہینڈ لومز, یہ مشینوں پہ بنائے جاتے ہیں جو ہاتھوں سے چلائے جاتے ہیں. یہ جو شالز ہے دیز آر 2 میٹرز لانگ, ان کی جو لینگتھ ہے وہ 2 میٹر ہے اور ان کی جو بریڈتھ ہے وہ 1.25 میٹر ہے. برنیئر جو یورپین تھا, جو یہاں پر آیا تھا, جنہوں نے اس شال کے بارے میں کچھ بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ دو طرح کے شالز یہاں پر ہے. 2 ٹائپس آف شالز. جو ایک قسم ہے وہ لوکل فائن وول سے بنایا جاتا ہے, اور جو ادر ہے وہ جو کیل گوٹ ہوتی ہے, کیل ایک قسم کی وائلڈ گوٹ ہوتی ہے, کیل گوٹ کا جو اس کی جو بریسٹس ہوتے ہیں, انہی بریسٹس پہ ایک خاص قسم کا ویری سافٹ فلیس ہوتا ہے, اسی سے دوسرا قسم بنایا جاتا ہے. ایک لوکل فائبر سے وول سے بنایا جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے جو وائلڈ کیل گوٹ کی وول سے بنایا جاتا ہے. یہ جو دوسرا قسم ہے جو کیل گوٹ کے وول سے بنایا جاتا ہے, یہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتا ہے. اور یہ جو کیل گوٹس ہوتے ہیں یہ ونٹر میں, چونکہ یہ ہائی آلٹیٹیوڈز میں رہتے ہیں تبت میں یا سینٹرل ایشیا میں, تو ان کی باڈی پہ جو وول ہوتا ہے اس کے نیچے سے ایک سافٹ لیئر اس فلیس کی اگ جاتی ہے, جو اس کو ونٹر میں سروائیو کرنے میں مدد کرتا ہے. اور جب سپرنگ آتا ہے تو یہ جو گوٹس ہوتے ہیں یہ اپنی باڈی کو رب کرتے ہیں, کسی یہ جو بشز ہے, راکس ہے, ان کے ساتھ اپنی باڈی کو رب کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی باڈی پہ جو یہ فمب ہوتا ہے, جس کو ہم کشمیری میں فمب کہتے ہیں, یا جو یہ انڈر فلیس ہوتا ہے, یہ اٹھ جاتا ہے. تو پھر لوگ ان بشز اور ان راکس سے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, پھر کشمیر ویلی میں اس کو سیل کرتے ہیں. کیونکہ آج
جب زمانے نے ترقی کی تو اب یہاں پر فارمز بنائے گئے ہیں جہاں پر ان کیل گوٹس کو پالا جاتا ہے اور ان سے بڑی مقدار میں یہ وول کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو پھر وہاں ان گوٹ سے یہ وول کام کیا جاتا ہے، ریموو کیا جاتا ہے، تو جن سے پھر شال بنایا جاتا ہے. لیکن یہ جو لوکل وول سے جو فائبر بنایا جاتا ہے، لوکل وول سے جو شال بنایا جاتا ہے، یہ انفیریئر کوالٹی کا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا شال میڈ فرام دا وول آف اے وائلڈ اور کیل گوٹ. تو انشاءاللہ کل ہم دوسرا اس کا نیکسٹ پیرا دیکھتے ہیں. شکریہ، خدا حافظ.